نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رحمت کا مہینہ عشرہ پہلے ہے اور دوسرا ہے مغفرت، یعنی کہ یہ دیکھیں کہ انسان کی جس طرح سے ضرورت ہے اسی طرح سے اللہ پاک نے عشروں کے حساب سے بھی انسان کو پہلے عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا آگ سے خلاصی کا۔ اب پہلے عشرے میں ہر نعمت مانگے انسان، ہر نعمت اللہ کی رحمت سے ہی ملتی ہے، تو رحمت کا عشرہ بنا دیا۔ ہر قسم کی نعمت کو اپنی ترجیحات طے کر کے آخرت کی اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، جو بشری ضرورت کے اعتبار سے انسان کی ضرورت ہے وہ ساری نعمتیں مانگے اور خیر والی نعمتیں مانگے، برائیوں والی ایسا نہ ہو جس سے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی برباد ہوتی ہے، وقتی فائدے کی چیزیں، ایسی چیزیں نہ مانگے۔ حقیقی معنوں میں نعمت وہ ہے جس سے انسان کا نہ دنیا کا نقصان ہو نہ آخرت کا نقصان ہو۔ تو نعمتیں مانگے اللہ سے، اور ساری نعمتیں مانگے اور ان کو اللہ سے خوب مانگے۔ پھر 10 دن تک ہر قسم کی نعمت اللہ کے خزانوں سے مانگتا چلا گیا۔ اب بیچ والے عشرے میں کیونکہ بہت ہی مبارک مہینہ چل رہا ہے، اللہ کی بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے، تو بیچ کے عشرے میں اب زیادہ بڑی ضرورت کی طرف انسان کی توجہ دلائی جا رہی ہے، اور زیادہ بڑی ضرورت کیا ہے؟ وہ بخشش اور مغفرت ہے۔ اس دنیا کی زندگی سے جب مر کر بندہ آخرت کی طرف جائے گا تو اس کی بخشش اور مغفرت کا ہو جانا اس دنیا کی زندگی، یہ انسان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے انسان کا۔ یہ دنیا کی ساری جو فائدے اور نفع ہیں ان سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ دنیا کے سارے نفع اور فائدے جو انسان پہلے عشرے پہ بھی مانگتا رہا اور کثرت سے اللہ کے خزانوں سے مانگتا رہا، وہ ان میں سے وہ ساری کی ساری نعمتیں جن کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک ہے، وہ ایک دنیاوی زندگی تک کی حد تک محدود ہے وہ سارے فائدے، جبکہ انسان کا اصل مسئلہ آخرت میں شروع ہونا ہے، اور وہ حل ہوگا بخشش اور مغفرت سے۔ تو دوسرے عشرے میں اس طرف اللہ پاک اپنے بندے اور بندیوں کو، ایمان والے بندوں کو اور بندیوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں اپنا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بخشش اور مغفرت کا، اسے حل کرائے، یعنی اس کی طرف ہم جائیں کہ اب ہم جو ہے 10 دن تک تو ہم نے ہر نعمت مانگ لی، ہر ضرورت سے اللہ سے خزانے کھلے ہوئے تھے، یہ رحمت اور بخشش کے اعتبار سے اور دنیا کی بھی ساری نعمتوں کے اعتبار سے پہلا جو عشرہ ہے اس میں زیادہ وسعت کے ساتھ اللہ نواز رہے ہیں۔ پھر انسان کو مقصد کی طرف لے کے جا رہے ہیں دوسرے عشرے میں، کہ تمہارا زیادہ مقصد یہی نہیں ہے کہ دنیا ہی میں منہمک ہو جاؤ اور انہماک تمہارا اتنا بڑھ جائے کہ دنیا ہی کے مسئلے حل کرانے میں، دنیا ہی کی ساری نعمتیں حاصل کرنے میں ہی تم اپنے پورے مہینے کو لگا دو اور اپنی حقیقی فائدے کی طرف تمہاری توجہ کم ہو جائے۔ تو حقیقی فائدہ کیا ہے؟ وہ بخشش اور مغفرت ہے، کہ آخرت ہماری سنور جائے۔ اب آخرت کے سنورنے کی جو واحد سب سے بڑی چیز ہے وہ بخشش اور مغفرت ہے۔ اب اس کی طرف متوجہ کریں کہ دوسرے عشرے میں مغفرت کے دروازے اور کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ مقصد اس کا یہ ہے، یہ نہیں کہ پہلے عشرے میں مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے، اس میں بھی زیادہ رحمت میں تو ہر چیز آ جاتی ہے اللہ کی، میں نے کہا نا کہ وہ بہت زیادہ کامن ہے، اس میں اللہ کی خزانوں کی ہر نعمت آ جاتی ہے۔ اور پھر دوسرے کو اسپیسیفک کیا ہے، خاص انسانوں کے اعتبار سے جو زیادہ ضروری ہے وہ بخشش اور مغفرت ہے۔ تو اس طرف توجہ دلائے کہ اب دنیا سے زیادہ انہماک نہ رکھو، بلکہ اپنے اصل فائدے اور اصل مقصد کی طرف آؤ کہ تمہاری بخشش اور مغفرت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور پھر اس میں خوب اللہ سے مانگنا ہے کہ اگر یہ عشرہ ہم نے اللہ سے بخشش اور مغفرت کو مانگ لیا تو یہ انسان ایک طرح سے پیوریفائی ہو جائے گا آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے۔ پھر آخرت کا آخری عشرے کو اب سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے انسان کا، اس طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں آخرت میں کہ جہنم سے بچائے جاؤ، آگ کی عذاب سے۔ آخرت میں جہنم اور آگ کے عذاب سے تمہیں بچا لیا جائے، اس کی دعائیں زیادہ مانگ۔ اس کے لیے اللہ پاک جو ہے نا اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ ایمان والے مردوں اور عورتوں پہ، ایمان والے بندے اور بندیوں پہ اللہ پاک اپنی جہنم سے خلاصی کی جو اللہ کے یہاں سب سے بڑی نعمت ہے
اس کا دروازہ اور زیادہ وسعت کے ساتھ کھول دیتے ہیں کہ ہر ایمان والا بندہ ہو بندی ہو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرا لے۔ اور یہی اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن زحزح عن النار۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک یہاں پہ؟ کہ جسے بچا لیا گیا آگ سے، جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، یہ بچانا صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف جہنم سے بچا لیا گیا اور بیچ میں ہی لٹکا رہ گیا، بلکہ جہنم سے بچا لیا جانا یہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے مطلب یہی ہے کہ وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ فقط فاز، یہ جو پوری جرنی ہے پیدائش سے لے کے موت تک، اس کا جو اصل مقصد اور سکسیس ہے، فاز کہتے ہیں کامیابی کو، سکسیس کو، یہ اصل سکسیس اور جو اس کا مقصد ہے، کامیابی ہے انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک کی اس مہلت کی، اس نے یہ حاصل کر لیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا، اس کی پوری جرنی جو ہے وہ پوری کی پوری سکسیسفل ہو گئی، اس کا مقصد حاصل ہو گیا۔ ہر پیدا ہونے والے انسان کی زندگی کی جو جرنی ہے وہ اس مقصد کے حصول کے لیے۔ بدقسمتی سے شیطان نے چاروں طرف ایسے ایسے صورتیں اور نقشے پھیلا دیے کہ انسان اس میں دنیا کی چند روزہ زندگی کے فائدے اور نقصان کے پیچھے دوڑنے لگا اور ان کے حصول کو ہی اپنی زندگی کا اصل مقصد اور اصل کامیابی سمجھنے لگا۔ پیدا جس اللہ نے کیا انسان کو، وہ بتا رہے ہیں کہ تیری زندگی کا اصل مقصد، اصل کامیابی، فمن زحزح عن النار، جہنم سے بچا لیا جانا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل ہو جانا، یہ اس پیدائش سے لے کے موت تک کی جو جرنی ہے اس اللہ کی رحمت پر محمول ہے۔ تو جہنم سے بچایا جانا اور جنت میں داخل ہونا یہ اصل کامیابی، اور آخری عشرے میں اللہ پاک جہنم سے بچا لیے جانے کی پوری نوید دے رہے ہیں، پوری خوشخبری دے رہے ہیں۔ جو خصوصی موقع عنایت فرما رہے ہیں وہ 5 طاق راتوں کی صورت اور شب قدر۔ طاق راتیں الگ سے، ہر طاق رات کی ایک اپنی فضیلت ہے، اور پھر ان میں ایک رات کا شب قدر ہونا جو کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اس کے لیے پوری سورت اللہ نے نازل فرما دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس صورت میں اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ پاک بندوں کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر، شب قدر جو ہے یہ کیا نعمت ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو کہ 82-83 سال بنتے ہیں۔ اور اس کی پوری ایک شان نزول بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی عبادات کا جب پتہ اور لمبی عمروں کا پتہ چلا تو صحابہ کو حرص ہوا کہ ہمیں تو وہ عمریں ملی ہی نہیں کہ ہم اتنی زیادہ عبادات کر سکتے ہیں، حالانکہ ہم تو اللہ کے عرفان کو زیادہ سمجھنے اور پہچاننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت کی وجہ سے جو ایمان کا درجہ صحابہ کو حاصل تھا، اگر انہیں اتنی عمر ملتی تو وہ کتنی زیادہ وارفتگی کے ساتھ اور والہانہ انداز میں اللہ کی بندگی بجا لاتے، تو ان کو اس سے سبقت ناپ حاصل کر لینے کا ایک دل میں ملال پیدا ہوا، تو اللہ نے اس ملال کو زائل کرنے کے لیے اس صورت کو پوری اتار دیا کہ تمہیں کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے، یہ ایک رات کا ملنا ایسے کہ 1000 مہینے سے کی عبادت سے زیادہ عبادت کا جو ثواب بن سکتا ہے اللہ ایک رات کی عبادت میں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ اپنے کلام میں یہ حکم، یہ جو ہے اپنی بخشش اور نعمت باقاعدہ طور پہ عطا فرما رہے ہیں۔ جس نے بھی شب قدر پایا، اور شب قدر پانے کے لیے پھر ایک اور نعمت اللہ نے عطا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعتکاف، ان 10 دن کی اعتکاف کی سنت میں
ہر شخص جس حال میں بھی ہے، کیونکہ وہ حالت معتکف ہے، عبادت کی ایک صورت میں ہے، موجود ہے، تو اس کا سونا، لیٹنا، عبادات کرنا، نمازیں پڑھتے رہنا، قیام کرنا، تلاوت کرنا، جو جو عمل خیر کر رہا ہے وہ عبادات میں شامل ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے اسے شب قدر یقینی طور پہ حاصل۔ پانچوں رات کی جو عبادات ہیں وہ اسے یقینی طور پہ حاصل ہو رہی ہے۔ یہ ساری نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ پاک نے اس عظیم الشان بابرکت مہینے کو انسان ایمان والوں، مردوں اور بندیوں کو عطا فرمایا، تو اس کو ضائع نہیں ہونے دینا، اس کا کوئی پل، کوئی لمحہ، کوئی ساتھ ضائع نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے ہم اپنی ترجیحات کو آخرت کے اعتبار سے تقوی کی مد نظر رکھتے ہوئے عبادات اور محض اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانے میں، کنیکشن کو جوڑنے میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت لگانا ہے، اور یہ ساری نعمتیں جو میں بتا رہا ہوں جو اللہ کے خزانوں سے اس کی رحمت کے طفیل حاصل ہوتی ہیں، ان کو یقینی طور پہ ہم نے حاصل کرنا ہے۔ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ کامل بخشش اور مغفرت، دوسرا اشرا پورا اسی مقصد کے لیے، اور ہمیشہ کا مقصد جو انسان کی زندگی کے لیے ہے، جو سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑا مقصد ہے پیدائش سے لے کے موت تک کی زندگی کا، کہ جہنم سے وہ بچا لیا جائے اور ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جائے، تو اس کے حصول کو بھی یقینی بنانا ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں کی خصوصی طور پہ عبادات، توفیق ملنے پہ اعتکاف کا اہتمام، اور نہ بھی ملے تو تھوڑا وقت ضرور ہر طاق رات میں کچھ نہ کچھ نوافل، عبادات اور یہ ساری چیزیں ضرور کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجئے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔